بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سا عنوان ہے۔ میں نے اس کا ایک کلپ سنا تھوڑا سا، جس کے اندر اس نے ایک دو باتیں کی علی مرزا نے، تو اس پر جو ہے بولنا تھوڑا سا ضروری ہو گیا تھا، وہ سماعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ اس نے دیا، اور اس نے کہا کہ احکام شریعت شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک کہ قبروں پر جانے کے بارے میں، تو اس نے ادھر سے تو کہتا ہے کہ میں امام اعظم اور فلاں فلاں کو میں امام نہیں مانتا، اور امام اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، اور پھر خود قیاس کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو حضرت امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا مزار پر جاتی رہیں، درباروں پر جاتی رہیں، قبروں پر یعنی کہ جاتی رہیں، تو امی عائشہ پاک کے اس قبرستان جانے کے فعل سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو فرمایا ہے۔ تو شاید یہ نہیں جانتا، کبھی یہ جائے دیکھے قبرستان کے اندر جب عورتیں جاتی ہیں یا مرد اور عورتوں کا مخلوط ماحول ہوتا ہے تو ادھر کیا رنگ ہوتے ہیں، کبھی یہ جاتا کبھی یہ دیکھتا، تو پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظمت کو سلام پیش کرتا، لیکن اس کے اندر غیرت والے حص ہی نہیں ہے، یہ سلام کیسے پیش کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو آنے والے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کیسا ماحول ہوگا، باقی اکیلے عورت کا جانا اور اکیلے جا کر فاتحہ شریف پڑھنا، اس کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اتنی سختی نہیں فرمائی، شاید اس کے مطالعہ میں وہ باتیں نہیں آئیں۔ دوسرا، اس نے جو لفظ پڑھا احوط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، جس بیچارے کو اعلیٰ حضرت کی کتاب کے لفظ پڑھنے نہیں آتے، اس بیچارے کا میں کیا کروں، اور کیا میں اس کو بتاؤں کہ یہ لفظ پڑھتا کیا ہے، اور اعلیٰ طنز اعلیٰ حضرت پر اور بابا فرید مقدس ہستیوں پر طنز اور ہنسنا، مذاق کرنا، اپنے ساتھیوں کو ہنسانا اور ٹھٹھے مذاق کرنا، یہ اس کی بہت بڑی منافقت کی دلیل ہے۔ اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس کو بیچارے کو اعلیٰ حضرت کی کتاب کے لفظ سیدھے پڑھنے نہیں آتے، اب میں اس کا کیا کروں۔ آگے چلتے چلتے اس نے ایک بات کی کہ بات اس طرح تھی کہ بیچ میں کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے بات کی کہ یہ اعلیٰ حضرت بھی دو ہستیوں کو مانتے ہیں، ایک امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ایک پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو اس نے آگے سے مثال دی کہ ان کی اتنی اقسام ہیں، وہ مجتہد فلاں مجتہد، اور پھر نیچے جا کر فلاں۔ تو آگے چل کر اس نے جو بکواس کی ہے نا، وہ کی ہے کہ دوزخ کے بھی 7 دروازے ہی ہیں، یعنی بزرگوں کے ساتھ مثال قائم کر کے اس نے جو ہے بزرگوں پر مثال دی کہ دوزخ کے بھی 7 دروازے اور ان کی بھی 7 قسمیں ہیں۔ تو یہ میں ویسے بڑا حیران ہوا ہوں کہ اتنا منہ پھٹ اور بغیرت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی مثالیں قائم کریں۔ اور پھر آگے مولانا حضرت علامہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدجل علی، آپ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، موبائل والی مثال آپ نے غالباً پیش کی ہوگی کسی درس کے اندر یا خطاب کے اندر، کہ اگر یہ موبائل دور کی بات سنا سکتا ہے تو اس طرح کی مثال۔ پھر آگے سے یہ ایک جملہ بولتا ہے کہ انسان کی شان زیادہ ہے یا موبائل کی شان زیادہ ہے، انسان اشرف المخلوقات
انسان اشرف المخلوقات نہیں. پھر آگے اس کی مثال آگے نکالتا ہے کہ چڑیا کی مثال زیادہ، چڑیا کی شان زیادہ یا انسان کی شان زیادہ. پھر چڑیا اڑتی ہے یہ نہیں اڑتا، اس طرح کی یہ مثال قائم کرتا ہے. پھر آگے سے یہ کہتا ہے کہ اس طرح دے الزامی جواب کا جواب ہم ہی دے سکتے ہیں، الزامی سوال کا جواب ہم ہی دے سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا تو اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ اگر تو اشرف المخلوقات ہے تو پھر ویسے چاہیے تو نہیں، لیکن چونکہ تیری شان ہی اتنی ہے کہ کتا جو ہے وہ ساری رات بیٹھا رہتا ہے، اس کو سردی نہیں لگتی، تجھے سردی لگتی ہے، چار چار کپڑے تو نے پہنے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے تو پھر کتا بہتر ہوا جس کو سردی نہیں لگتی اور وہ باہر بھی بیٹھا رہتا ہے. ایک تیری ہمت ہے کہ جن سے تو پیسے لے رہا ہے اور جو وہ پیسہ پیچھے سے بیٹھ کر نچھاور کر رہے ہیں ان کی تو نمک حلالی کر رہا ہے. باقی حقیقت تجھے نہیں پتا کہ حقیقت میں یہ سارے کا سارا جتنا لنگر بھی آ رہا ہے وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت سے آ رہا ہے. تو جن مقدس ہستیوں کے در دولت سے اتنا رزق اور یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، ان کے در سے بغاوت کر کے اپنے باپ انگریز کے ساتھ وفا کر رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے گا اور تیرے کیا معاملات ہیں. یہ معاملہ میں نے عرض کرنا تھا تیرے سامنے. اور پھر اشرف المخلوقات کی مثالیں، ادھر ادھر کی مثالیں دینا. اور ایسا گندا مزاج کہ جی یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس ولی نے کیسے کر لیا؟ او بھائی، اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے ہاتھ مبارک سے جو معجزہ ظاہر ہوگا، خلاف عقل بات ہوگی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کرشمہ ہوگا. اور جو ولی کے ہاتھ سے خرق عادت ظاہر ہوگی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور آپ کی مدد، آپ کی استعانت اور آپ کے نور نبوت کی جلوہ گری ہوگی اس کے اندر. یعنی آپ کی مدد شامل حال ہوگی، آپ کی دعا ہوگی اس کے اندر. تو یہ حقیقت میں تو اگرچہ ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن پیچھے مرکز تو نبی کی ذات ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا. البتہ میرے دو باتوں سے الحمدللہ آج جو میں نے بات سنی، اتنا فرق تیرے اندر پڑ گیا کہ پہلے تو ڈائریکٹ کہہ دیتا تھا کہ بابے تا شے ہی کوئی نہیں. آج میں نے جو کلپ سنا اس کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ نبی کے مقابلے میں باب شے کوئی نہیں. چلو الحمدللہ، یہ بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی تبدیلی تو تیرے اندر آئی نا. لیکن ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. جو اللہ کے نیک بندوں کا گستاخ ہو جائے پھر اس کو اللہ ہدایت کم ہی نصیب فرماتا ہے. تو اب یہ جو مثال دی اس نے، یہ بڑی عجیب سی مثال میں نے پہلے بھی عرض کیا. اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس نے ایک جملہ بولا تھا. جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا کہ احمد رضا بھی میری زبان بول گیا ہے. احمد رضا بریلوی وہ بھی میری زبان بول گیا ہے. اور تیری زبان کیا بولنی ہے؟ جاہل کی زبان بولے گے امام محمد رضا. تیرے جیسے تو کتے ان کے در پر پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اپنی بات کرتا ہے کہ میری زبان بول گیا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس طرح کے وہ غیرت مند امام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ان کے مرید بھی غیرت مند. ایک بات جو تو نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا اس کو بنایا کہ مردم شماری والوں کو پتہ لگ جائے تو تے کیس کر دیں گے، کہ اتنے تو بندے ہی نہیں تھے ہندوستان کے اندر یا اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے کہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 633 ہجری کے اندر جو ہے ان کو کلمہ شریف پڑھانا، اور ان کی طرف یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. تو تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت اتنی مخلوق ہی نہیں تھی، اتنے بندے ہی نہیں تھے. تیرا یہ دعویٰ ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں
کہ جس وقت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈیتھ ہوئی، ان کا وصال مبارک ہوا، وصال پاک ہوا، تو اس وقت کتنے آپ کی اولاد مبارک میں سے لوگ تھے؟ 40,000 یا 44,000 تھے، پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں آپ کی۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے وقت 44,000 یا 40,000 موجود تھے، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی قوم نہیں بڑی؟ اگرچہ بیچ میں عذاب آتے رہے یا دنیا فنا ہوتی رہی یا جو بھی معاملات بنتے رہے، تو اس کے باوجود دنیا بڑی نہیں ہے، کوئی مخلوق ہی نہیں تھی، ادھر کوئی بندے ہی نہیں تھے، ایک صرف تو ہی تھا اور کوئی نہیں تھا، یا تیرے جیسے ہی تھے کم عقل۔ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر۔ اور دوسرا، ایک آدمی نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا جو تقریر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بہت خوبصورت پوائنٹ اٹھایا۔ پوائنٹ کیا تھا کہ سرکار تسا اتنا جو چیلنج کر دیتا ہے مناظرے دا علماء نو سارے نو، تے کوئی مناظرے واسطے آ بھی نہ جاوے، ادھر تجھے سانپ سونگ گیا، مناظرے کی طرف تو آیا ہی نہیں۔ باقی موبائل والی بات اس نے کی، بہت اچھی بات کی اس نے، کہ وہ کہتے ہیں جی تو بھی ہمارے ساتھ آ، ہم آگ کے اندر کودتے ہیں، تو نے نام تک نہیں لیا کہ ادھر ہم کیوں جائیں جی، ہم کیسے جائیں۔ اس کا مطلب یہ واضح نکلتا ہے کہ تجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں، تجھے بھی پتہ ہے کہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ تجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ اور ایک اور تو نے بڑی عجیب بات کی، بات یہ تھی کہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا کہ اگر وہابیہ دیابڑا وہابیہ کی بات مان لیں تو ہمارے 1400 سالہ بزرگوں کو جو ہے مشرک اور کافر کہنا پڑے گا۔ اور تو نے آگے سے جو اپنی منطق لڑائی ہے نا، غلیظ منطق، وہ یہ تھی کہ ہاں احمد رضا کو بھی پتہ تھا کہ میرے پچھلے سارے مشرک ہیں۔ لعنت ہو تیری سوچ پر، تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر الٹی منطق تیری چل گئی، ادھر نہیں بول رہا کہ جو بکواس کرے اس بکواس کو سامنے رکھ کر اگر بزرگوں کو دیکھا جائے جو قرآن حدیث پر چلتے رہے، صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر سے لے کر ہمارے تمام بزرگان دین تک جو قرآن حدیث پر چلتے رہے، ان کو مشرک کہنا پڑے گا اگر ان کی غلیظ بکواس کو سامنے رکھ لیا جائے۔ ادھر تیرا عقل کیوں نہیں گیا؟ تیرا عقل نیگیٹو ہی جاتا ہے، منفی سوچ ہے تیری، ہر سوچ۔ انگریز نے اتنا پیسہ دے دیا تجھے کہ تو ہر طرف بکواس ہی بکواس کر رہا ہے۔ اور پوائنٹ اس نے بہت اچھا اٹھایا لیکن تو اس طرف نہیں گیا۔ اب میں تجھے ایک گزارش کرتا ہوں اور پھر موضوع کو ختم کرتے ہیں۔ تو نے بار بار بات کی کہ محمد پناہ ٹوٹانی والا واقعہ کہ یہ سارا جھوٹ ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے بتی جلائی جائے، جب تک نہ مانے اس کو فلاں کر دیا جائے، جب تک اقرار نہ کرے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ یہ بات تو نے کی، یہ بات مجھے بھی بڑی پسند آئی ہے کہ تو نے حق بولا ہے، لیکن حق بولا کیسے ہے وہ پہلے سماعت کر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو نے محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا ہے، تو میں نے بھی کھانا کھایا ان کے ساتھ بیٹھ کر، ٹھیک ہو گیا۔ محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کو کون لینے جائے ادھر سندھ کے اندر، اور کون اتنے سارے معاملات اور ان کو لائے فلاں کرے، اس طرح کے معاملات۔ اس طرح کر تو آ جا اور میں بھی آ جاتا ہوں مینار پاکستان والی جگہ، اور ادھر جا کر 100 من لکڑی کو آگ لگاتے ہیں۔ اور تیرے بھی ذہن کے اندر ایک بات ہوگی، میرے ذہن کے اندر بھی ایک بات ہوگی کہ اگر تیرے خیالات، تیرے نظریات سچے ہیں، تو حق پر ہے، تو کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا دے، چونکہ میں سچا ہوں۔ اور میں عرض کروں گا کہ میں ولیوں کا ماننے والا ہوں، اللہ کے مقدس بندوں کا ماننے والا ہوں، ادب اور تعظیم کرنے والا ہوں۔ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں۔ ادھر سامنے دیکھ لیں گے محمد پناہ ٹوٹانی تو بہت دور کی بات ہے، ہم آپس کے اندر کر لیتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ رکھ ذرا دل پہ ہاتھ۔ اور یہ جو آگے تیرے بیٹھے ہیں، جب تو بکواس کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو کھل کھلا کر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو میں
منت کرتا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے تیار تو کرو نا تم، اتنا عرصہ ہو گیا تم اس کے لیکچر سن سن کے جو ہے وقت ضائع کر رہے ہو، تو کم از کم ایک تم نے ساری اس کی مانی ہے، ایک تو یہ بھی تمہاری مان لے، اس کو تیار تو کر لو، یہ تو میری منت ہے، یہ تو مہربانی کر دو، اس کو تیار کرو کسی طریقے سے۔ اور مینار پاکستان جاتے ہیں، ادھر آپ حضرات کے سامنے 100 من لکڑی ہوگی، اس کو آگ لگائیں گے، ہم دونوں اس کے اندر جائیں گے، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو فتنہ ہوگا وہ جل جائے گا۔ ہاں جی، کیا فیصلہ ہے؟ فیصلہ کر کے مجھے اب شفقت فرمائیں گے، تاکہ جو فتنہ ہوگا وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ختم ہو جائے، اور جو صحیح ہوگا وہ جو ہے۔ اب اس نے ایک حوالہ پیش کیا اور اس کو گستاخی کے اندر لایا کہ الحضرت امام اہل سنت، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سرکار نے ایک جملہ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ قبر مبارک کے اندر مزار مقدس اور اقدس مطہر اور معمبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کیسی ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدس اللہ کے ولی سے یہ حوالہ لے کر پیش فرمایا، تو نے وہاں سے ایک لفظ نکالا گستاخی کے پہلو کے لیے، کیا کہا تو نے؟ اب اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں بھی عرض کرتا چلوں۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ کے اندر، حیات الحیوان، اردو کے اندر یہ کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں علامہ محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ کمال الدین الدمیری، ان کی تالیف ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عبد الرشید، نظر ثانی کیا مولانا سید خلیق ساجد بخاری، مکتبۃ الحسن اردو بازار لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 604 آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ کیا یہ گستاخی ہے یا تیرے ذہن کا فطور ہے۔ بس میں نے یہ بات عرض کرنی تھی۔ صفحہ 604 پر یہ لکھتے ہیں، جلد اول، فرمایا معجم ابن قانع اور طبرانی نے کرم بن صائب انصاری کے حالات زندگی میں لکھا ہے۔ ہاں ایک بات میری رہ نہ جائے، وہ پھر رہ جائے گی، کہ تو نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صرف آگ ٹھنڈی ہو، اس کے علاوہ کسی پر ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ پھر تو نے صحابہ کرام کی بھی بڑی مثالیں پیش کی کہ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام بچ جاتے اور صحابہ کو آگ نہ لگتی، فلاں ہو جاتا فلاں ہو جاتا۔ تو حضرت سیدنا مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ان کو بھی ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ تیرا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا۔ کسی ویلے تو کہہ دے میں کہ یہ بٹن لگے ہوئے ہیں قمیض کو، یہ نبی نے نہیں پہنے، ایسی قمیض نبی نے نہیں پہنی، تو پھر داتا صاحب نے کیوں پہنی؟ لہٰذا بابے تک کچھ ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، دستار مبارک اس رنگ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنی، فلاں ولی نے پہنی، لہٰذا بابے تک ہے ہی کوئی نہیں۔ لو جی، عجیب قیاس ہے تیرا، عجیب سوچ ہے تیری۔ تو اب حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ابن صائب فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہا تھا، حضرت ابو مسلم خولانی پر آگ ٹھنڈی ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے ان کی اسی وجہ سے زیارت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ واحد نبی کا امتی ہے، اور بھی کافی سارے ہیں لیکن یہ حضور کا امتی ہے کہ جو حق کے مقابلے میں آیا، باطل کے مقابلے میں حق لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آگ کے اندر بھی حفاظت کی۔ اس طرح کئی اور مثالیں ہیں، وہ کتابوں کے اندر دیکھ لینا، اگر نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ اچھا جی، اب میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ جا رہا تھا
اور یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا شروع ہوا تھا، یعنی نبوت کا ابتدائی دور، چرچا شروع ہوا یعنی نبوت کا ابتدائی دور۔ ایک ایک لفظ، راستہ میں جب رات ہو گئی تو ہم شب باشی کی غرض سے ایک چرواہے کے پاس ٹھہر گئے۔ جب رات کا نصف حصہ گزر گیا تو بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے ایک بکری کا بچہ اٹھا کر لے گیا، تو چرواہا جلدی سے اٹھا اور پکار کر کہا، یا حامر الوادی او ذی جارک، یعنی آئے اس میدان کے جنوں کے سردار، اپنے پڑوسی کی خبر لے۔ یہ آگے پوری کی پوری بات۔ تو اب اس نے کیا کہا، حضرت کرم بن صائب انصاری نے کیا فرمایا، فرمایا کہ ہم نے چرواہے کے گھر شب باشی کی، شب باشی کی۔ اس پر تو نے بہت بڑا الزام لگایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات پر، کہ دیکھو جی اعلیٰ حضرت لکھ دے پے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی عورتوں کے ساتھ، امہات المومنین ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر کے اندر شب باشی کرتے ہیں۔ کیا یہ صحابی بعد میں جا کر انہوں نے کلمہ، تو مطلب کہنے کا ہے یہ بھی اس چرواہے کے گھر شب باشی کرتے رہے، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ سوئے رہے یا اس کی بیٹی کے ساتھ سوئے رہے؟ اس کا جواب تجھے بھی پھر قیامت تک چیلنج ہے، مجھے بتانا ذرا۔ اور دوسری بات، میں بھی سادی مثال، چونکہ جب سوال الزامی ہو تو پھر جواب بھی الزامی دینا چاہیے۔ میں آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں حضرت سے جا کر ملا ہوں، ملنے کے لیے گیا، آگے تمہارے شٹٹو مل جائیں مجھے، وہ کہیں جی حضرت تو فلاں شہر کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے گئے ہوئے ہیں، لہذا آج رات آپ حضرت کے یہاں بیٹھک کے اندر آرام کریں، آرام کرنے کے بعد صبح آ جائیں گے، صبح آپ کی ملاقات کروا دیں گے۔ میں آپ کی بیٹھک کے اندر سویا، پہلے میں نے وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھی، انتظار کرتا رہا، پھر میں سو گیا۔ صبح جب میں آپ کے پاس آپ سے ملتا ہوں، ملنے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ کہاں سے آئے حضرت اور کیسے آنا ہوا، رات کہاں تھے؟ تو میں اگر کہہ دوں کہ میں نے جناب کے ہاں شب باشی کی ہے، یعنی رات گزاری ہے، تو کیا خیال ہے حضرت گھر بھاگ پڑیں گے اور گھر والی مقدس ہستی سے پوچھنے کے لیے جائیں گے کہ مولوی صاحب آیا سی تے انہوں نے شب باشی کی تھی تو چپ کرتے پئی رہی ہیں؟ یہی پوچھیں گے جا کر؟ اور شرم کر، حیا کر، اگر تیرے پاس کوئی حیا کی رتی ہے تو حیا کر۔ شب باشی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مقاربت اور اس طرح کے معاملات ہوں، بلکہ شب باشی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح روحانی طور پر اور جسمانی طور پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اقدس اور مقدس کے اندر آج بھی ویسے ہی حیات ظاہری اور حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، تو پھر آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی طرح زندہ ہیں اور آپ کو پیش کی جاتی ہیں، یعنی آپ کے پاس لائی جاتی ہیں، تو آپ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد جس طرح کے معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی تیری حیثیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا